نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری خوش نصیبی اور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آج کی سیرت النبی کانفرنس میں شرکاء میں میرے والد گرامی حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، اور میرے روحانی باپ جن سے میں نے درب یدربو پڑھا ہے، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس صابری صاحب بھی موجود ہیں۔ اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ حقیقی باپ اور روحانی باپ کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند معلومات پیش کروں گا۔ گھٹاٹوں اندھیرے سے نمودار ہوتی موسم بہار کی معطر و معظم صبح صادق کی نحیس پہلی کرنیں، باد صبا کے مشہور کن مشک بوجوکوں کے ساتھ حرامہ حرامہ، حجاز مقدس کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کی جانب رواں دواں ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول کی وہ منور صبح ہے جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور محبتوں کے سحر میں ڈوبی فضاؤں میں درود و سلام کے تحفے بکھیرتی خالق ارض و سما کی جانب سے اہل زمین کے لیے ایک عظیم نوید لے کر حاضر ہوا چاہتی ہے۔ یہ سرمدی پیغام نو بہار کی زندہ و تبندہ صبح ہے جو کائنات کے بیرونوں کو توحید حق کی روشنیوں سے منور، حق و انصاف کی رعنائیوں اور امن و امان کی زبائش سے آراستہ کر دے گی۔ یہ صبح خوش جمال ازل و ابد کی وسعتوں پر محیط ان تاریخ ساز لمحات کی امین ہے جو مظلوم نسل انسانی کو شرف ادمیت سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ افق تا افق پھیلی روشنیوں کی تبندہ علامت یہ سپیدہ سحر جزائر عرب کے ہر گوشے کو روشن کرنے کو ہے کہ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ عرب کے نخلستانوں کے برق و شجر اور باغ و ثمر مسکرا کھلکھلا اٹھے ہیں، شبنم کے قطروں سے نہائے نرم و نازک لالا گل کی بینی بینی مدہوش کن خوشبوؤں نے صبح بہارہ کی فضاؤں کو مہکا دیا ہے۔ بحیرہ عرب سے آنے والی وجد و کیف کے نغمے بکھیرتی بیگی ہواؤں کے مسحور کن جھونکوں نے مکہ معظمہ کی فضاؤں میں قوس قزح کے رنگ بکھیر کر صبح پر نور کے حسن باکمال کو دوبالا کر دیا ہے۔ بادلوں کی اوٹ سے جانتے یہ تارے، یہ دہنک، یہ کہکشاں، یہ اجالے، آسمانوں کی سجاوٹ، ملائکہ کی خوشیاں، حوروں کا تبسم، جنت سے آنے والی مشک و عنبر کی خوشبو، فضاؤں کی نغمگی، ہواؤں کی گنگناہٹ، دریاؤں کی لہروں کا ترنم، سمندروں کی موجوں کا تلاطم، پرندوں کی چہچہاہٹ، درختوں کی سرگوشیاں، فلک سے رنگ و نور کی بارش، جبرائیل امین علیہ السلام کی زمین پر بار بار آمد، یہ سب ان ببرکت عظیم تاریخی لمحات کی نوید ہے کہ جن کا انتظار اہل ارض کو ازل سے تھا۔ وہ جن کے ظہور کی نوید رب العالمین نے تخلیق آدم سے پہلے ہی دے دی تھی اور جن کا وجود وجہ تخلیق کائنات بنا۔ یہ نوید ہے اس صاحب جاہ و جمال کے ظہور قدسی کی کہ جو اللہ کے محبوب، نبیوں کے امام، انسانیت کے محسن، رحمت دو عالم، غریبوں کے والی، یتیموں کے ملجا ہیں، جن کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پر لکھا گیا، جن کی مدد سرائی تا قیامت ہوتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے گٹاٹو اندھیروں میں نور مجسم بن کر آئے،
فضائل توحید کے لیے اتنی مایوس کن اور گٹن زدہ بن چکی تھی کہ عبید اللہ بن جعفر، عثمان بن الحویرث، زید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل جیسے نوجوان باوجود حق شناسی کے اور باوجود شرک سے بیزاری کے کوئی نشان راہ نہ پا رہے تھے۔ نتیجہ کوئی راہب بن گیا تو کسی نے شام جا کر عیسائیت اختیار کر لی، مگر زید بن عمر مرتے دم تک تلاش حق میں سرگرداں رہے، مگر نبوت کا ظہور ابھی نہیں ہوا تھا۔ ایسی فضا جب کہ نگاہ پیغمبر کی متلاشی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو مبعوث فرمایا تو نیک فطرتوں نے انہیں فوراً قبول کیا، مگر قیادت سرداری کو رذائل اخلاق کی نشاندہی اور قیادت سے برطرفی کے خوف نے یکجہتہ بنا دیا۔ عرب نے اکٹھے ہو کر تو کبھی جہتوں کی صورت میں اس محسن انسانیت کی راہیں روکنا چاہی، مگر وہ محسن انسانیت ہونے کے ساتھ ساتھ نبی رحمت بھی تھے، اس لیے محسن انسانیت کا جذبہ رحمت میدان جنگ میں بھی بدرجہ اتم ملتا ہے۔ 28 غزوات میں محض 459 مسلمان شہید اور اتنے ہی کافر جہنم واصل ہوئے۔ حالی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا کیا خوب نقشہ کھینچا۔ فرماتے ہیں عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بالا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف محسن انسانیت ہیں بلکہ مالک ارض و سما کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محسن ہے۔ چونکہ مختصر وقت کے اندر میں نے محسن انسانیت کے عنوان سے اپنے مقالے کو پیش کرنا ہے اور مقالے کو محدود کر کے خلاصے کے طور پر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل یتیموں کا حال کیا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے غلاموں کا حال کیا تھا، خواتین کا حال کیا تھا، ماں اور باپ کا حال کیا تھا، معاشرے کے ہر فرد کا کیا، اس کے کیا حقوق ادا کیے جاتے تھے اور کن کن کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، ہر صاحب علم جانتا ہے۔ لیکن میں مختصر کر کے اسلام میں عورت کے مقام پہ آتا ہوں۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت و ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام کبیر رسوم کا قلع کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھی، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی جس کے مستحق مرد ہیں۔ آگے چلتے ہیں، غلاموں کے حقوق بھی میرے نبی نے بنائے، بچوں کے حقوق بھی میرے نبی نے بتائے، یہاں تک اپنوں کے اپنے آقا کریم علیہ السلام اپنے جانی دشمنوں کے بھی محسن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنوں کے لیے محسن نہیں تھے، غیروں بلکہ جانی دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے نہایت ہی عفو و درگزر سے بھرپور سلوک کیا، جس کی گواہی غیروں نے بھی دی۔ سامعین و ناظرین، احد کا میدان ہے، لات و منات کے پجاریوں سے جنگ ہو رہی ہے، دشمنان خدا زمین پر اکڑ رہے ہیں، اللہ واحد کہنے والوں کا صفایہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کا وجود مسعود ان کے لیے سب سے بڑی نفرت کی چیز ہے۔ ایمان و کفر کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے، اتنے میں ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کر دیا، چہرہ انور زخمی ہو گیا، خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور اتنے اندر اتر گئے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمشکل انہیں دانتوں سے نکالا، اسی میں ان کے دانت بھی کام آ گئے، چہرہ انور سے مسلسل خون جاری تھا، درد و کرب سے بے چین تھے۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا،
یا رسول اللہ کاش آپ ان بدبختوں کے لیے بددعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتے، لیکن قربان جائیے اس ذات پر جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا میں لعنت و بددعا کرنے کے لیے نہیں، میں تو سب کے لیے سراپا رحمت بن کر اب آیا ہوں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، میری یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔ انسانیت کو ملا، آخری بات ہے، انسانیت کو سب کچھ ملا ہے تو در رسول سے ملا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے اور وہ کون سی نیکی اور بھلائی ہے جو انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک سے نہیں ملی؟ یہ اعلیٰ اخلاق اقدار، تواضع و انکساری، حلم و بردباری، صدق و صفا، امانت و قناعت، صلح و سلامتی، امن و امان، خلوص و للہیت، زہد و تقوی، خدا طلبی کا ذوق، خدا شناسی و خود شناسی کا جوہر، عالی ہمتی، ہر چیز آقا کریم علیہ السلام کے در پاک سے ساری انسانیت کو ملا ہے۔ معراج پر نمازوں کا تحفہ ملا تو جذبہ رحمت نے ہی انسانیت پر احسان کیا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اوائل میں جب بیعت لی جاتی تو صرف یہی عہد لیا جاتا کہ شرک نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، زنا نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے۔ اسی طرح شراب کو حرام ٹھہرایا گیا یا پردے کو نافذ کیا گیا یا احکام روزی نازل۔ ابھی میرے 12 منٹ ہوئے، میں نے موبائل اپنے پاس 15 منٹ کا ٹائم ہے، 12 منٹ جی 12 منٹ میں نے مختصر کیا مطالعہ اور ابھی میرے 12 منٹ ہوئے، 3 منٹ رہتے ہیں جی۔ میں نے پھر بھی آپ کی چٹھی آنے کے بعد مختصر کیا، معذرت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے جہالت مٹائی، قبائل کو اپنے قریب لایا، حق و باطل کو واضح کر دیا، انسانیت خصوصاً عربوں کو مہذب بنا دیا، بچوں، عورتوں، غلاموں، بوڑھوں سمیت تمام انسانوں کے حقوق بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کا قرآنی طریقہ یوں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجتا ہے۔ میں سیرت سیمینار منعقد کرنے پر مولانا حافظ محمد خان عثمانی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ اس طرح کے سیمینار منعقد ہوتے رہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک جگہ بلایا جاتا رہا کہ اس سے محبت، پیار اور الفت کا ایک پیغام جاتا ہے۔